جیل میں بند ہیں تو کیا غم ہے. شاباش، بہت اچھا. یہ شعر میں نے پچھلے سال کہے جب میرے اکبر بھائی جیل میں تھے اور میرے بڑے بھائی اسد بھائی اسی 12 ربیع الاول شریف کے دن تشریف لائے تھے. مجاہدوں کا تو مستقبل ہے ویرانوں سے وابستہ. ساتھ دیجیے گا میرا. جیل میں بند ہیں تو کیا غم ہے، ظالموں کی صفوں میں ماتم ہے. جیل میں بند ہیں تو کیا غم ہے، ظالموں کی صفوں میں ماتم ہے. امتی ہیں رسول اکرم کے، یہ سعادت بتاؤ کیا کم ہے. آداب، جزاک اللہ. امتی ہیں رسول اکرم کے، یہ سعادت بتاؤ کیا کم ہے، یہ سعادت بتاؤ کیا کم ہے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ میرا موڈ بنا رہے ہیں. سماعت فرمائیں. یہ سعادت بتاؤ کیا کم ہے، بن کے سورج ہمیں نکلنا ہے. بتائیے گا حضرات، کہ تمام مدارس کے تمام مسلکوں میں اتحاد پیدا کرنے والے لوگ بیٹھے صف سامعین میں بھی اور ہمارے منتظمین میں بھی. ملاحظہ فرمائے. بن کے سورج ہمیں نکلنا ہے، ایک ایک ذہن کو بدلنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ چند مہینوں میں الیکشن آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اتحاد کی کم سے کم 3 پارلیمنٹ کی سیٹ آئیں گی اور انشاءاللہ اسمبلی میں بھی کم سے کم 15 سیٹیں آنی چاہیے. دعا کہیے، آمین کہیے انشاءاللہ تعالی. ملاحظہ فرمائے. بن کے سورج ہمیں نکلنا ہے، ایک ایک ذہن کو بدلنا ہے، ایک ایک ذہن کو بدلنا ہے. ان کی عظمت کے جو نہیں قائل، ان حریفوں کا سر کچلنا ہے. جزاک اللہ. ان کی عظمت کے جو نہیں قائل، ان حریفوں کا سر کچلنا ہے. اور آگے بڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائے گا. ایک ایک شعر سیرت کی نسبت سے ہوگا لیکن عہد حاضر کی جو ضرورت ہے وہ پیش کروں گا. ملاحظہ فرمائے. بہت شکریہ حضرت. ایک ایک ذہن کو بدلنا ہے، ان کی عظمت کے جو نہیں قائل، ان حریفوں کا سر کچلنا ہے، ان حریفوں کا سر کچلنا ہے. اسد بھائی ملاحظہ فرمائیں. اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی، یا نبی جو بھی کہہ نہیں سکتا. ملاحظہ فرمائیں حضرات. اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی، یا نبی جو بھی کہہ نہیں سکتا. اہل ایمان کا جو دشمن ہے، وہ حکومت میں رہ نہیں سکتا. آداب، جزاک اللہ. آداب. اہل ایمان کا جو دشمن ہے، وہ حکومت میں رہ نہیں سکتا. اور آگے بڑھتے ہیں. ابھی نعرے کا وقت آئے گا، اس وقت لگایا جائے گا. ابھی تو آپ میرا دل لگ جائے پڑھنے میں تو مزہ آئے. ملاحظہ فرمائے. عاشقان رسول کو ماجد. سماعت فرمائے. بہت سے لوگ چند سالوں میں وزیر اعلیٰ بن کے اپنے پر بہت زیادہ اتراتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا انجام انشاءاللہ دلی کی طرح ہونے والا ہے. آندھرا پردیش میں بھی اسد بھائی انجام ان کا یہی ہوگا. انشاءاللہ حکومت اس کی ہوگی، وزیر اعلیٰ وہ بنے گا جسے اسد بھائی چاہیں گے، مجلس چاہے گی انشاءاللہ تعالی. عاشقان رسول کو ماجد، دین کے راستے پہ چلنا ہے. شریکوں حضرات. عاشقان رسول کو ماجد، دین کے راستے پہ چلنا ہے. بغض رکھتی ہے جو نبی سے میرے، ایسی سرکار کو بدلنا ہے. جزاک اللہ.
بغض رکھتی ہیں جو نبی سے میرے، ایسی سرکار کو بدلنا ہے، ایسی سرکار کو بدلنا ہے۔ آداب، جزاک اللہ۔ میرے آقا کی بات کیا، وہ تو دشمنوں کو حیات دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ محلہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے، میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ میرے آقا کی بات کیا، وہ تو دشمنوں کو حیات دیتے ہیں، ان کے ایمان میں ہے کمی شاید دہریوں کا جو ساتھ دیتے ہیں۔ آداب، جزاک اللہ۔ ان کے ایمان میں ہے کمی شاید دہریوں کا جو ساتھ دیتے ہیں۔ ایک گزارش آپ سے ان 4 مصروں میں کر رہا ہوں۔ ہر سال میں یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، لیکن جب آتا ہوں لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کے یہ 4 مصرے مجھے ضرور پڑھنے ہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہر طرف جس سے نفرتیں پھیلیں، اسلم بھائی آپ بھی وہاں کہہ دیجیے، ارشاد۔ ہر طرف جس سے نفرتیں پھیلیں، اس کے کردار کو جلا ڈالو، جس میں توہین ہو رسالت کی، ایسے اخبار کو جلا ڈالو۔ آمین، جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ وقت آ گیا نعرے کا، آپ لگا رہے ہیں، میں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں، میرے ساتھ لگنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ابھی پوری آواز نہیں آئی، دنیا کے 80 ملکوں میں یہ پروگرام براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ حضرات۔ ہر طرف جس سے نفرتیں پھیلیں، اس کے کردار کو جلا ڈالو، جس میں توہین ہو رسالت کی، ایسے اخبار کو جلا ڈالو۔ ہمارے اسد بھائی کی پارلیمنٹ کی تقریریں سب یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ بابری مسجد کے لیے جتنا زیادہ خلوص دل اور ایمانی جذبے کے حوالے سے اسد بھائی نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، ہندوستان کے کسی مسلم لیڈر نے ہمت ہی نہیں کی۔ بولتا کیا، ہمت تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے اور رسول سے عشق رکھتے ہیں۔ دیکھیں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں، اسد بھائی یہاں موجود ہے، میری خوش نصیبی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، محبت میں بھی ان سے بہت کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، جس میں توہین ہو رسالت کی، ایسے اخبار کو جلا ڈالو۔ ابھی 1 مہینہ 1 ہفتہ قبل، 1 مہینہ 10 دن قبل بہت تاریخی دن گزرا ہے، 6 دسمبر۔ اس کے حوالے سے میں نے اپنے اسد بھائی کی تقریر سننے کے بعد یہ 4 مصرے کہے تھے۔ آمین بھی کہیے گا اور مجھے محبتوں سے بھی نوازیے۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں، وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ آمین کہیے گا حضرات۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں، وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ سازشیں لاکھوں ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، اللہ اکبر، بڑی عنایت آپ۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں، وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ سازشیں لاکھوں ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ آداب، جزاک اللہ۔ کل کی تقریر اسد بھائی نے بہت مختصر طور پہ کی، انشاءاللہ آج وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، لیکن اسد بھائی نے جو مختصر طور پہ تقریر کی اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسد بھائی نے ہم نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن کر یہ کہا کہ ہم جلوس بھی نکالیں، عید بھی منائیں، لیکن کچھ ایسا نہ کریں جو ہمیں سیرت اور اسلام اور دین نہیں بتاتا۔ سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ یہ دین کی بات کرتے ہیں۔
اللہ دین کی بات کرنے والوں کو، دین کی بات سننے والوں کو، دین کی محفلیں ارینج کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ یہ میرے سرکار کے عاشقین ہیں جو یہاں تشریف فرما ہے۔ اتنے لاکھوں کے مجمع میں، عاشقان رسول کے مجمع میں 4 مصرے دعائیہ پیش کر رہا ہوں، اس پر بھی ایمان کہیے، انشاءاللہ تعالی ہماری منزل یقیناً منزل مقصود تک پہنچیں گی۔ ملاحظہ فرمائیں، سماعت کیجیے گا۔ پاشا قادری صاحب، مسعود بھائی، ہمارے اسد بھائی، ہمارے تمام مجلس کے رہنما تشریف فرما ہے، پیش کرتا ہوں۔ اس کی چشم کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائیں، آمین۔ ملاحظہ فرمائیں، اس کی چشم کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائیں، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں، آمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی عنایت آپ کی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اس کی چشم کرم جو ہو جائے، میرے دشمن مفید بن جائیں، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں۔ ادب، بہت شکریہ۔ اور 4 مصرے۔ ہم انگریزی سال مناتے ہیں، جنوری آتی ہے، ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا سال کب سے شروع ہوتا ہے، یعنی قربانی سے شروع، محرم سے، اور قربانی پر ختم۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری زندگی اللہ کے نام پر قربان ہونے کا نام ہے۔ سماعت اور میں شعر پیش کرتا ہوں۔ اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، یہ جو مجلس کے لاکھوں کروڑوں محبت کرنے والے ہیں، جو ہمارے ووٹر بھی ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں یہ 4 مصرے۔ اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ آداب، بہت شکریہ۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سالار قوم عالی مرتبت اسد بھائی کے والد محترم، مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر بھی شعر سنائے، اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میری کتاب ذکر رسول کا اجرا بھی ان کے دست مبارک سے ہوا۔ پورا خان وعدہ ہمارے اسد بھائی کا وہ ہے جس نے قوم و ملت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور اللہ نے ہمیں ایک پھل دیا، ایک یہ گلشن ہے جو ان بزرگوں کے حوالے سے منعقد ہے۔ میں آخر کے 4 مصرے پیش کر کے اس کے بعد نعت کے چند شعر پیش کروں گا۔ اتحاد ہی ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج کے اس محفل مشاعرے کے سامعین میں تمام مسلک کے لوگ موجود ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ مسلکوں کی بات ہی نہ کیجیے گا، بات وہ کیجیے گا جو 4 مصرے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، جس کے صدقے میں یہ حیات ملی، اس کے ہم سچے امتی بن جائیں، آمین۔ میرے ساتھ شریک ہوں حضرات۔ جس کے صدقے میں یہ حیات ملی، اس کے ہم سچے امتی بن جائیں، دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں، آمین۔ جزاک اللہ۔ دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں، کاش ہم سب محمدی بن جائیں۔ بہت شکریہ، بہت وقت دیا آپ نے۔ آداب، کیا حکم ہے میں چند شعر اور پڑھوں؟ میں تازہ نعت کے چند شعر پڑھتا ہوں، فرمائشیں بہت ہیں، لیکن آج ہمیں اسد بھائی کو بھی سننا ہے، اور میں بالکل تازہ اشعار آپ کے لیے کہہ کر لایا ہوں۔ یہ حیدرآباد کے اساتذہ کا مجمع یہاں شورائے کرام میں اور ہمارے رہنماؤں میں اور آپ کے درمیان بالکل تازہ ترین نعت پیش کر رہا ہوں جو ابھی میں نے بھی نہیں سنی، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ان اساتذہ کے درمیان کچھ نعت کے ایسے شعر جو میں نے کچھ نئے لہجے میں کہنے کی کوشش کی، حالانکہ میرا تو کوئی لہجہ نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ
ادب دین کبریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ موڈ بنا دیا آپ نے میرا، آپ بھی موڈ بنا دیجئے۔ دین کبریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ آئے، زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ بہت اچھا مطلب کہا، بہت اچھا مطلب۔ زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ انشاءاللہ نعت کے ایک ایک شعر میں آپ کو اسلام کی تاریخ نظر آئے گی، ملاحظہ فرمائے۔ میرے مصطفیٰ آئے، سنیے گا دوستو، وہ کہ جن کی آنکھوں میں نفرتوں کے سائے تھے، قتل کرنے آئے تھے۔ ملاحظہ کریں حضرات، وہ کہ جن کی آنکھوں میں نفرتوں کے سائے تھے، قتل کرنے آئے تھے، اپنے دین کی خاطر حضرت عمر لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ ادب، سبحان اللہ، بڑی عنایت۔ اپنے دیکھیں نعت بہت مشکل کام ہے، لیکن جب وہ عطا کرتے ہیں تو مجھ جیسے غلام کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ کہ جن کی آنکھوں میں نفرتوں کے سائے تھے، قتل کرنے آئے تھے، اپنے دین کی خاطر حضرت عمر لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ اب دوسرا واقعہ سماعت فرمائے، ملاحظہ کیجئے۔ میرے مصطفیٰ آئے، سنیے گا یہ اہل علم و دانش کا مجمع، سماعت فرمائے۔ کوڑا پھینکنے والی کفر کے اندھیروں میں عظمتوں سے تھی خالی۔ شریکوں حضرات، یہ اتنا بڑا مجمع، ادب۔ کوڑا پھینکنے والی کفر کے اندھیروں میں عظمتوں سے تھی خالی، وہ بھی بن گئی اپنی ایسی ایک نظر لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ ادب، بڑی عنایت آپ، اللہ تعالیٰ نے کیا نعت عطا کی میرے آقا نے مجھے، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ کوڑا پھینکنے والی کفر کے اندھیروں میں عظمتوں سے تھی خالی، وہ بھی بن گئی اپنی ایسی ایک نظر لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا موقع دیا ہے۔ میرے آقا کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں جب میں اتنی محبت سے سچی بات کر رہا ہوں تو آپ کا بھی فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو نوازیں، اگر میں سچ بول رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ آئے، ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ اسد بھائی آپ کی موجودگی میں ان لاکھوں عاشقان رسول کی نظر کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ آئے، 3 دن سے فاقہ تھا، کھانا دے گیا کوئی، آپ کھانے والے تھے۔ ملاحظہ فرمائے، شریک ہو جائیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں سکے۔ ملاحظہ فرمائے کیا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ 3 دن سے فاقہ تھا، کھانا دے گیا کوئی، آپ کھانے والے تھے، دستکیں دی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ آئے۔ ادب، میں پھر پڑھتا ہوں، سبحان اللہ۔ دیکھیں نعت اس طرح بھی کہی جاتی ہے، بڑی عنایت آپ۔ 3 دن سے فاقہ تھا، کھانا دے گیا کوئی، آپ کھانے والے تھے،
دستکیں دی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ اللہ اکبر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ آپ کے دینی دل پر، دینی ذہن پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں. دستکیں دی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں. یہ کہا گیا کہ بشر ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں وہ غلطی پر ہے. پانی پانی ہے، پانی یہ بھی ہے جو کارپوریشن کا آتا ہے، پانی زمزم بھی ہے. اب یہ پانی زمزم کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے گا. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائے ایک شعر. میں بہت جذباتی ہو گیا ہوں. میں جو بہت جذباتی ہو کے کہتا ہوں، جذباتی ہو کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں شاعر ہوں. میرے مصطفیٰ اپنی پیاری امت کو بخشوانے مولا سے کھل کے گفتگو کی ہے. ملاحظہ فرمائے ذرا. اپنی پیاری امت کو بخشوانے مولا سے کھل کے گفتگو کی ہے. عرش کی بلندی سے عظمت بشر لے کر میرے مصطفیٰ کیا کہنے ماجد. واہ واہ. آداب. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آداب. بشر ہیں لیکن مثلکم یوحا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اپنی پیاری امت کو بخشوانے مولا سے کھل کی گفتگو کی ہے. عرش کی بلندی سے عظمت بشر لے کر میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ. آخری شعر ہمارے رہنما اللہ سلامت رکھے اس پورے خاندان کو، اللہ سلامت رکھے ان کے چاہنے والوں کو. آخری شعر نظر کر رہا ہوں. حضرات گرامی سماعت فرمائے. اگر کچھ سلیقے سے کہہ پایا ہوں تو میں اپنے تمام شعراء سے دعا چاہوں گا. ملاحظہ فرمائے. رحمت دو عالم نے کس قدر فقیری میں زندگی گزاری ہے. ملاحظہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب اگر کہو تو ان پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے. میرے آقا نے منع کر دیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. سماعت فرمائے. رحمت دو عالم نے کس قدر فقیری میں زندگی گزاری ہے. کچھ نہ پاس تھا ان کے اور نہ مال و زر لے کر میرے مصطفیٰ آداب. جزاک اللہ. کچھ نہ پاس تھا ان کے اور نہ مال و زر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. نعت کے تمام اشعار میں تاریخ اسلام تھی. ایک اور تاریخ اسلام کا واقعہ میں مقطع میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مصلحت الگ ہے، میرے آقا کی مصلحت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ملاحظہ فرمائیں کیا نسخہ اللہ کے پیارے رسول نے، ہمارے آقا نے ہمیں عطا کیا اور ہماری فتح ہوئی. کچھ نہ پاس تھا ان کے اور نہ مال و زر لے کر میرے مصطفیٰ. مقطع. یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. صلح حدیبیہ. ملاحظہ فرمائیں. جتنے اہل علم ہیں سب کے ملاحظہ فرمائیں. یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہار میں بھی ہے ماجد جیت کا ہنر لے کر میرے مصطفیٰ. آداب. جزاک اللہ. بڑی عنایت. اللہ اکبر. جزاک اللہ. یہ آداب. بڑی عنایت. یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہار میں بھی ہے ماجد جیت کا ہنر لے کر میرے مصطفیٰ. ہار میں بھی ہے ماجد
جیت کا ہنر لے کر میرے مصطفیٰ آئے، دین کبریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ آئے، زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بہت شکریہ۔ حضرات محترم، نعت کی محفل کے آداب، یہ نعرے اگر نعرے تکبیر ہوں تو قابل قبول ہیں، نعرے رسالت ہوں تو قابل قبول ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں رو کر آپ کی چیخیں اگر بلند ہوتی ہیں تو قابل احترام بن جاتی ہیں، یہ چیخیں نہیں، یہ چیخیں نہیں۔ اللہ اکبر! آئیے میرا ساتھ دیجئے، نعرہ تکبیر! ماجد کا آپ نے جیسا ساتھ دیا ویسا ساتھ میرا بھی دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت! سبحان اللہ۔ حضرات، آپ نے پہلا شاعر دیکھا ہوگا جو اپنے شعر پہ خود بھی سبحان اللہ کہہ رہا تھا، ماشاءاللہ۔ یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے، ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں سیکھنا چاہیے یہ فن، اور بڑی دیر لگتی ہے اس میں۔ ماجد دیوبندی صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو میں نعت پیش کر رہا ہوں اسے میں نے بھی نہیں سنا ہے۔ ماجد دیوبندی نے کہا کہ جو نعت آپ کو سنا رہے ہیں انہوں نے خود نہیں سنی، لیکن میرا معاملہ الگ ہے۔ سماعت فرمائیے ماجد، جو نعت لکھتا ہوں آپ کا ساتھ چاہوں گا، میں آپ سے دعا اور دوا نہیں چاہوں گا۔ آپ اگر داد دیتے ہیں تو آپ لوگ ثواب کمائیں گے، نہیں دیں گے تو میرا کچھ نہیں جائے گا۔ جو نعت لکھتا ہوں مخلص صاحب شکریہ، تشریف رکھیے، آپ کی آمد کا شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عرض کیا ہے کہ جو نعت لکھتا ہوں، ماجد حضرات سنیے کہ جو نعت لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سماعت فرمائیے، ماجد نے کہا انہوں نے نعت لکھی خود نہیں سنی۔ جو نعت لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، جو نعت لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں۔ جو نعت لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں، اور پلک جھپکتے ہی ہوتا ہوں حاضر دربار۔ جو لوگ مدینہ منورہ جا چکے ہوں ان کے لیے وہاں پہنچنا کوئی دیر کی بات ہی نہیں ہے، آنکھ بند کیجئے اور ہم موجود ہیں وہاں۔ جو نعت لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں، اور پلک جھپکتے ہی ہوتا ہوں حاضر دربار۔ میں اس سواری پہ جب چاہوں طیبہ جاتا ہوں۔ حضرات، چونکہ ہم نے خود یہ شرط لگائی تھی نعت کی، وقت کی تنگی، قلت وقت کا احساس، اور یہ میں مہمان شاعروں کو نہیں بتا سکتا، جتا بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ نعت کے چند شعر صدر محترم اجازت سے، مطلب عرض کیا ہے کہ نظارہ غیر ممکن ہے بس چشم سر محمد کا، نظارہ غیر ممکن ہے بس چشم سر محمد کا، تجلی گاہ حق ہے چہرہ انور محمد کا۔ مقام ایسا رکھا اللہ نے برتر محمد کا، مقام ایسا رکھا اللہ نے برتر محمد کا، شہنشاہوں سے بڑھ کر ہے گدائے در محمد کا۔ مقام ایسا رکھا اللہ نے بڑھ کر محمد کا، شہنشاہوں سے بڑھ کر ہے گدائے در محمد کا۔ اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، یہ صوفی، صابری، چشتی، نظامی، قادری، عارف، یہ صوفی، صابری، چشتی، نظامی، قادری، عارف، ہندوستان بھر میں اولیاء اللہ کا ہر طرف آپ بول بالا دیکھتے ہوں گے۔ یہ صوفی، صابری، چشتی، نظامی، قادری، عارف،
دیار ہند میں کیا خوب ہے لشکر محمد کا. یہ صوفی صابری چشتی نظامی